اور احسان کا حکم کیوں دیا؟ اس میں اور بھی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، لیکن دو ایسی حکمتیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی پہلے ہوا کرتی ہے اور احسان بعد میں آتا ہے۔ اگر فرض ادا نہ ہو تو احسان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم جو بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، اس نے ایک لفظ میں اس سے پہلے ہونے والی ذمہ داریوں کا بھی ذکر فرما دیا، اور مومن سے گویا یہ توقع رکھی کہ وہ جہاں تک اس کی روزمرہ کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، فرائض کا تعلق ہے، وہ تو لازماً وہ پورے کر رہا ہے، ان کو نہ پورا کرنے کا سوال ہی نہیں۔ لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے، محض ذمہ داریاں پورا کرنا کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ یہاں لفظ احسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کا سہارا لینا ہوگا جو اس مضمون کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہ احسان ان کے اوپر ان معنوں میں احسان نہیں ہے جن معنوں میں ہم ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں۔ یہ احسان کوئی والدین کے اوپر اولاد کی طرف سے یک طرفہ نعمت نہیں ہے جو ان کو ادا کی جا رہی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ والدین نے تم سے احسان کا معاملہ کیا تھا، اس لیے صرف فرض کی ادائیگی کافی نہیں ہوگی۔ جب تک تم ان سے احسان کا معاملہ نہیں کرو گے، تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے نہیں بنو گے۔ چنانچہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا تو احسان کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص تم پر احسان کرتا چلا جا رہا ہو اور تم اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو آیت کے دوسرے حصے نے کھول دیا، آخری حصے نے، جہاں یہ دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان سے اس طرح رحم کا سلوک فرما جس طرح بچپن میں مجھ سے یہ رحم کا سلوک فرماتے تھے، صرف اپنے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، محض مجھے زندہ رکھنے کے لیے اور روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر مجھ سے شفقت اور رحمت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ میری معمولی سی تکلیف پر یہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، میری ادنا سی بیماری پر ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھیں، اور انہوں نے جو مجھ سے سلوک فرمایا وہ رحمت کا سلوک ہے۔ بس مجھے جو حکم ہے احسان کا کہ میں بھی احسان کا سلوک کروں، اے خدا میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے دعا کے ذریعے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور جب تک تو اس بارے میں میری مدد نہ فرمائے، حقیقت میں میرے والدین کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں جو بھی کوشش کروں اس کے باوجود ان احسانات کو چکا نہیں سکتا، بس تو میری مدد فرما، رب ارحمہما، اے خدا تو رحم فرما ان کے اوپر، اور جو کمیاں میرے سلوک میں رہ جائیں گی وہ تو اپنے رحم سے پوری فرما دے، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں یہ میری تربیت کرتے رہے تو ان کے ساتھ وہ سلوک فرما۔ اس دعا نے ایک اور حیرت انگیز مضمون کو ہمارے سامنے کھول دیا کہ والدین بھی جہاں تک خدا کا تعلق ہے اس کی تربیت کے محتاج ہیں، اور اف اللہما کہنے کے ساتھ جو ان کی بشری کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہاں بھی خدا تعالیٰ کی ربوبیت کی بہت ضرورت ہے، اور انسان تو مرتے دم تک خدا کی ربوبیت کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے یہ دعا بہت ہی کامل دعا ہے، اور اس کے معنی یہ بنیں گے کہ اے خدا اگرچہ بظاہر ان کے اعضاء مزمحل ہو چکے ہیں، یہ کمزوری کی طرف لوٹ رہے ہیں، طاقت کے بعد ضعف شروع ہو چکا ہے، لیکن ضعف کے وقت زیادہ
رحم کے ساتھ تربیت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میرے والدین نے مجھ سے رحم کا سلوک میرے ذوف کی وجہ سے کیا، اور صغیرہ کے لفظ نے بتا دیا کہ بڑے ہو کر رحم کا معاملہ اتنا نہیں رہا کرتا جتنا بچپن میں ہوتا ہے۔ بچپن کی کمزوری ہے جو رحم کا تقاضا کرتی ہے۔ بچے کو آپ ایک بات سکھاتے ہیں، وہ چلنا سکھائیں تو بار بار گرتا ہے، بولنا سکھائیں تو بار بار غلطیاں کرتا ہے، تتلاتا ہے، سبق پڑھائیں تو اس کو پڑھا ہوا سبق بار بار بھولتا چلا جاتا ہے، لفظ آپ رٹا بھی دیں تو پھر اگلی دفعہ جب سنتے ہیں تو پھر اس لفظ میں وہی غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے کو پڑھانا اعصاب شکن ہوتا ہے، اور حقیقت میں جب تک رحم کا معاملہ نہ کیا جائے اس وقت تک بچے کی صحیح تعلیم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض والدین جو جہالت سے حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بچپن سے بجائے رحم کے سختی کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، اور سختی کے ساتھ بچے کی تربیت ہو نہیں سکتی، اس میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سخت رد عمل پیدا ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کی تربیت ہو اس کے اندر بچپن ہی سے نقائص بیٹھ جاتے ہیں۔ بس اس آیت کریمہ نے اس حکمت کو بھی ہمارے سامنے روشن کر دیا کہ وہ والدین جو اچھی تربیت کرنے والے ہوں وہ بچپن میں رحم کے ساتھ تربیت کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے غلام ہیں، اس لیے ان کے والدین سے بہترین توقعات بھی پیش فرمائی گئیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح ہمارے والدین بچپن میں ہماری کمزوریوں کے پیش نظر ہم سے سختی کرنے کی بجائے رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے اور تربیت میں بار بار بخشش کا سلوک فرماتے تھے، اسی طرح خدا اب میرے والدین کمزور ہو چکے ہیں، تو ان کی غفلتوں اور کمزوریوں سے درگزر فرما اور ان کے ساتھ بخشش اور رحمت کا سلوک فرما۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ کما کے لفظ نے ہمیں ہماری بہت سی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا دی، جو صرف والدین کی طرف نہیں بلکہ اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، ہمیں پیش آتی ہیں وہ ذمہ داریاں، اور ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کما کے لفظ نے یہ بتایا کہ اگر والدین بچوں کی تربیت رحمت کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ دعا ان کے حق میں نہیں سنی جائے گی، کیونکہ کما کا مطلب ہے جیسے انہوں نے بچپن میں رحمت کے ساتھ میری تربیت کی۔ یہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بھلا کر یورپ اپنے معاشرے میں کئی قسم کے عذاب پیدا کر چکا ہے۔ اولاد کے ساتھ حسن سلوک اور تربیت رحمت کے ساتھ کرنا اس لیے بھی نہایت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑے ہو کر اس اولاد کا تعلق اپنے والدین سے اسی طرح رحمت اور نرمی اور مغفرت کا تعلق ہو۔ اگر بچپن ہی سے والدین اپنی زندگی کی لذتوں میں منہمک پڑے ہوں اور اولاد کو اسکولوں کے سپرد کر دیں یا معاشرے کے سپرد کر دیں، اور جو ذاتی تعلق پیدا کرنا چاہیے ان کی تربیت میں وہ تعلق پیدا نہ کریں۔ یاد رکھیں یہاں بچوں کے ساتھ پیار کا ذکر نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ پیار تو ہر معاشرے میں والدین کو ہوتا ہی ہے۔ فرمایا ایسا پیار جو تربیت میں استعمال ہوا ہو، ایسا پیار نہ ہو جو تربیت خراب کرنے والا پیار ہو۔ پس پیار کے متوازن ہونے کا بھی اس آیت نے ذکر فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ پیار ہی کام کا پیار ہے جس کے نتیجے میں اولاد اعلیٰ تربیت پائے۔ پس وہ والدین جو اس بات سے غافل رہتے ہیں ان کی سوسائٹیوں میں کئی قسم کی خرابیاں جگہ پکڑ جاتی ہیں، اور ان کی اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں تو اپنے والدین کے لیے نہ
एहसान की दुआएं मांगते हैं खुदा ताला से, ना खुद एहसान का सलूक करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बूढ़े आदमियों के घर ऐसे वालिदैन से भर जाते हैं जिनकी औलादें उनसे गाफिल हो चुकी हुई होती हैं। उनके साथ हुस्न सलूक तो दरकिनार, उनकी मामूली सी गफलत पर उनको डांटते हैं, उनसे क़ता ताल्लुकी करते हैं, उनके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं। और जिन जिन मुआशरों में ये मर्ज़ बढ़ता चला जाता है, वहाँ हुकूमत के अखराजात बूढ़े लोगों के घरों के लिए पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि बाज़ अमीर ममालिक भी आजिज़ आ जाते हैं और उनके पास इतना रुपया मुहैया नहीं होता कि वो अपनी सोसाइटी के सब बूढ़ों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो ज़रूरतें दरअसल उनके औलाद को पूरा करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि मुहावरा है, अज़ मुकाफ, यानी मौलाना रूम का गालिबन मिसरा है, शेर है, अज़ मुकाफ़ात अमल गाफिल मशो, गंदम अज़ गंदम बेरूयत जौज़ जो, कि आमाल के जो असरात मुतरत्तब होते हैं उनसे गाफिल न रहना। गंदम अज़ गंदम बेरूयत जौज़ जो, गंदम का बीज डालोगे तो गंदम ही उगेगी और जौ बोगे तो जौ ही उगेंगे। इसलिए पहली नस्लों के साथ आने वाली नस्लों का ताल्लुक़ दरअसल उस ताल्लुक़ का आयनादार है जो पहली नस्लों ने अपनी छोटी नस्लों से रखा था। अगर उसमें शफ़क़त थी, उसमें सिर्फ शफ़क़त नहीं थी बल्कि तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाली शफ़क़त थी। अगर रहमत का सलूक था और उस रहमत के नतीजे में औलाद के साथ बहुत ही हिकमत के साथ बर्ताव किया गया ताकि उनके अखलाक बिगड़े नहीं बल्कि संवरते चले जाएं, इस रंग में उनकी तरबियत की गई और रहम के नतीजे में ज़्यादा तवज्जो दी गई तरबियत की तरफ। तो इनकी ऐसे लोगों की औलादें फिर वो अल्लाह ताला के फजल के साथ इस एहसान को याद रखते हुए फितरी तौर पर अपने वालिदैन के लिए आखिर वक्त तक नरम रहती हैं और उनके साथ उनके ताल्लुक़ कट नहीं सकते। ऐसी सोसाइटी में कोई जनरेशन गैप पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जनरेशन गैप एक बहुत ही ख़तरनाक इस्तिलाह है और आज की तरक्की याफ्ता दुनिया की इजाद है। वरना कदीम सोसाइटियों में आज तक जनरेशन गैप का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये तालीम और तरक्की की निशानी नहीं है, बल्कि कुरान करीम ने जो हिकमत बयान फरमाई है उसको नज़रअंदाज करने के नतीजे में ये बीमारी पैदा होती है कि एक जनरेशन अपनी छोटी जनरेशन के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ छोड़ देती है और तरबियत से गाफिल हो जाती है। तो वो नस्ल जब बड़ी होती है अपनी पहली नस्ल से बहुत दूर हट चुकी होती है, उनके दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं और वो फासले फिर बढ़ते चले जाते हैं नस्ल बाद नस्ल, बजाय इसके कि वो कम होने लगे। इसलिए ये दुआ जो सिखाई गई इसका पस मंज़र भी खूब खोल कर बयान फरमा दिया गया और इसका जो बीच का हिस्सा है वो है वक़्फ़िद लहुमा जुनाह ज़ुल्ले मिनर रहमते, कि ए बच्चों तुम अपने वालिदैन के लिए इस तरह नरमी के पर फैला दो जैसे परिंदे अपने चूज़ों के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में ढांप लेते हैं। यहाँ पर का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि परिंदों का अपने बच्चों के साथ सलूक एक तस्वीर की सूरत हमारी नज़रों के सामने उभर आए और फरमाया कि इस तरह उनके अपने वालिदैन के साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करो जिस तरह परिंदे अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं जो कुल्लियतन उन पर मोहताज होते हैं। यहाँ इंसानों से हटकर परिंदों की मिसाल दी गई है। दरअसल जुनाह का लफ्ज़ मुहावरा है, ज़रूरी नहीं कि पर के लिए इस्तेमाल हो, एक सिफत के बयान के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन क्यों इस्तेमाल होता है उसकी वजह यह है कि इससे परिंदों की तरफ जहन मुंतकिल हो जाता है, क्योंकि परिंदों के पर होते हैं और परिंदे अपने बच्चों की बाज़ दफ़ा इस तरह लंबे अरसे तक तरबियत करते हैं
کہ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں بچے، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں. ان کی چونچوں کو ٹھونگے مار مار کے وہ خوراک کے لیے کھلواتے ہیں، اور جب تک وہ اس لائق نہیں ہو جاتے کہ خود آزاد زندگی بسر کر سکیں، اس وقت تک پرندوں کے والدین مسلسل محنت کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اس میں ایک اور بھی حکمت ہے کہ پرندے اپنے بچوں کے لیے دونوں محنت کرتے ہیں، اور صرف ماں پر نہیں چھوڑا جاتا. اور قرآن کریم نے جو ہمیں دعا سکھائی اس میں بھی اس مضمون کو کھول دیا گیا ہے. آج کل کے جدید معاشروں میں ایک یہ بھی خرابی ہے، اور ہمارے قدیم معاشروں میں بھی یہ خرابی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تیسری دنیا کے ممالک میں یہ خرابی ترقی یافتہ ممالک سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کا کام ہے تربیت کرے، اور والدین اس میں دخل نہیں دیتے، والدین ساتھ مل کر محنت نہیں کرتے، اور ماں پر چھوڑ دیتے ہیں جس طرح چاہے ان کو پالے، ان کا خیال رکھے نہ رکھے. والدین تو صرف کمانے میں مصروف رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. قرآن کریم نے جو دعا سکھائی اس میں یہ بتایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے رحم کے ساتھ میری تربیت کی. یعنی ماں اور باپ دونوں اولاد کے ساتھ اولاد کے لیے محنت کرنے میں برابر کے شریک ہونے چاہیے، اور دونوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، مگر ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے نہیں، رحم کے نتیجے میں اور شفقت کے نتیجے میں. بس اس دعا کو اب دوبارہ واخفض لہما جناح الذل کے ساتھ ملا کر پڑھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پرندوں کی ہی مثال دی گئی ہے، کیونکہ جانوروں کی دنیا میں سب سے زیادہ مل کر اولاد کی خدمت کرنے میں پرندے ہیں. ان کے مقابل پر کوئی کسی اور جانور کی مثال نہیں دی جا سکتی. جس طرح پرندے دونوں مسلسل محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس طرح دوسرے جانوروں میں اتنی مکمل مشترکہ محنت کی مثال نہیں ملتی. گھونسلہ بنانے میں بھی میں اسی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں، خوراک مہیا کرنے میں بھی اسی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بلکہ بسا اوقات آدھا وقت میل پرندہ، اس کو نر پرندہ بیٹھتا ہے، اور آدھا وقت انڈوں پر مادہ پرندہ بیٹھتی ہے. اور پھر جہاں تک خوراک مہیا کرنے کا تعلق ہے اس میں بھی دونوں محنت کرتے ہیں، مگر نر پرندے کو بعض دفعہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے خوراک کے مہیا کرنے میں. تو فرمایا یہ بھی ہمیں اس دعا سے حکمت سمجھ آ گئی کہ صحیح تربیت کرنے میں ماں کے علاوہ باپ کو برابر کا شریک رہنا چاہیے، اور جہاں ماں اور باپ مل کر اولاد سے حسن سلوک کر رہے ہوں وہاں طلاقیں شاذ کے طور پر واقع ہوں گی. وہ گھر نہیں ٹوٹا کرتے. اکثر وہی گھر ٹوٹتے ہیں جہاں دونوں ماں اولاد کی تربیت میں دونوں میں سے کسی ایک کا زیادہ دخل ہوتا ہے، اور آپس کے تعلقات اس حد تک خراب ہوتے ہیں کہ دونوں بیک وقت اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. اسی وجہ سے ایسی اولادیں پھر زیادہ خراب ہو جایا کرتی ہیں بڑے ہو کر. بعض دفعہ وہ ماں کی سائیڈ لیتی ہیں کیونکہ ماں نے تربیت اور پیار میں زیادہ حصہ دیا. بعض دفعہ باپ کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہیں اور ماں کے خلاف ہو جاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ ماں نے تو ہماری ذمہ داریاں ادا نہیں کی، باپ قربانی کرتا رہا ہے. تو اس طرح گھروں کے ٹوٹنے کے احتمالات بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ صورتحال پھر ایسی بعض دفعہ خطرناک نتائج پر منتج ہو جاتی ہے جس کے آثار اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اولاد کو اپنے والدین سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. بعض علاقوں میں یعنی یورپ کے بعض علاقوں میں پولیس کی تحقیق کے مطابق 30% گھر ایسے ہیں جہاں بچے اپنے ماں باپ سے محفوظ نہیں ہیں. یہاں تک کہ
जिनसी बेराहरवी का भी शिकार हो जाते हैं। बस जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ ये दुआ कैसे काम कर सकती है कि रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये एक ऐसे साले माशरे की दुआ है जहाँ वालिदैन ने अपनी औलाद से महज आम सलूक नहीं किया, ज़िम्मेदारियाँ ही अदा नहीं की, बल्कि बेहद रहमत का सलूक किया और उनकी तरबियत शफ़क़त से की, किसी गुस्से के साथ नहीं की। और तरबियत के लिए रहमत ज़रूरी है। याद रखें, जहाँ जल्दबाजी में इंसान गुस्से में मुब्तला हो जाता है, औलाद को मारने लग जाता है, उसको गालियाँ देने लग जाता है, वहाँ तरबियत का मज़मून गायब हो चुका होता है। वहाँ नफसानी जोश का मामला शुरू हो जाता है और नफसानी जोश से तरबियत नहीं हुआ करती। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए एक सहाबी पर बहुत ही खफगी का इजहार फरमाया, जिनके मुतल्लिक इत्तला मिली थी कि वो अपनी औलाद से सख्ती करते हैं और मार के उनको ठीक करना चाहते हैं। इतनी सख्ती का इजहार फरमाया कि बहुत कम मैंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सहाबा पर इस तरह नाराज़ होते देखा है और बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई कि तुम दुआ क्यों नहीं करते। इससे पता चला कि खुदा के पाक बंदे जो सच्चा ईमान रखते हैं वो तमाम कोशिशों में सबसे ज़्यादा अहमियत दुआ को देते हैं। बस रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा में एक ये पहलू भी हमारे सामने आ गया कि वो रास्ता जिस पर खुदा के इनाम याफ्ता लोग चला करते थे, वो अपनी औलाद के लिए सिर्फ रहमत का सलूक नहीं किया करते थे, उनके लिए दुआएं किया करते थे और उनकी दुआएं उनके रहम के नतीजे में होती थी, क्योंकि रहम के नतीजे में वो खुद बाज़ सख्तियाँ इख्तियार नहीं कर सकते थे, बाज़ जगह वो तजावुज़ नहीं कर सकते थे। वो समझते थे कि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है कि मैं यहाँ ज़बरदस्ती इसको ठीक कर दूँ। उसके नतीजे में उनके दिल में दर्द पैदा होता था और दुआओं की तरफ तवज्जो पैदा होती थी। बस वो लोग जो मुन्नम अलैहिम हैं, जिनको खुदा ने उस रास्ते पर कामयाबी से चलने की तौफीक बख्शी जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता था, उन्होंने अपनी औलादों के लिए दुआएं भी बहुत की। बस उसके नतीजे में खुदा ने भी जब जवाबन हुस्न सलूक सिखाया तो इस मज़मून को दुआ पर ख़त्म किया। फरमाया वो तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करते थे, उसमें दुआएं भी शामिल थीं। कमा के लफ्ज़ ने बता दिया कि दुआएं ज़रूर शामिल थीं। अगर दुआएं शामिल ना होती तो खुदा दुआ सिखाता क्यों। बस इस मज़मून को दुआ पर ख़त्म करना इस आयत को बहुत ही ज़्यादा दिलकशी अता करता है, बहुत ही हसीन बना देता है। कैसा कामिल कलाम है। तरबियत के सारे अमूर भी इसमें बयान हो गए, दोनों नस्लों के ताल्लुकात इसमें बयान हो गए, वो ख़तरात बयान हो गए जो हमें दरपेश आ सकते हैं, जिनसे हमें मुतनब्बे किया गया। और फिर ये बताया गया कि तरबियत का बेहतरीन तरीक़ दुआ ही है। बस जिस तरह तुम्हारे वालिदैन बचपन में दुआओं के ज़रिए तुमसे अपने रहमत का इजहार करते थे, तुम भी आखिर पर खुदा से ये दुआ किया करना और इस दुआ को हुस्न सलूक के बाद रखा है। देखें, वक़्फ़िर लहुमा जुनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उन पर अपनी रहमत के पर फैला दो, उनको अपने परों के नीचे ले लो। सारी बात बज़ाहिर मुकम्मल हो गई। फिर फरमाया नहीं मुकम्मल हुई, जब तक ये दुआ साथ नहीं करोगे उस वक्त तक तुम हकीकत में एहसान का बदला एहसान के ज़रिए नहीं दे सकोगे। बस इस दुआ ने इस मज़मून को मुकम्मल किया। इस दुआ के वक्त इन सब बातों को अगर हम पेश नज़र रखें तो इस दुआ में बहुत गहराई पैदा हो जाती है और बहुत अज़मत पैदा हो जाती है। और ये दुआ अगलों के लिए भी मुफीद है और गुज़रे हुओं के लिए भी मुफीद है और हर तरफ बराबर असर दिखाती है।